الله تعالى في القرآن المجيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فله عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. صدق اللہ العظیم. باتوں سے بھی بدلی ہے کسی قوم کی تقدیر، باتوں سے بھی بدلی ہے کسی قوم کی تقدیر. بجلی کے چمکنے سے اندھیرے نہیں جاتے. معزز سامعین اکرام، مہمانان اعظام اور صدر جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت نے قرآن کو ہدایت نامہ بنا کر نازل فرمایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مبعوث فرمایا کہ لوگوں کو دین کی طرف بلائیں اور عمل صالح کی دعوت دیں اور لوگوں کو صحیح راستہ دکھائیں. صحابہ اکرام نے آپ کی بات کو تسلیم کیا اور آپ کی ہدایت پر عمل کرتے چلے گئے. اللہ نے ان کے ساتھ نصرت اور آسانی کو شامل کیا اور ان کو یہ دین محنت و مشقت اور قربانیوں کے بعد ملا. انہوں نے کما حق اس کی قدر کی اور آج یہ دین ہمارے پاس آیا ہے، اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں اور نہ اس کے احکام پر چلنے کا شوق ہے. ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دوسرے دینی امور سے دور اور بے بہرا ہیں اور نوازنا ہے. معزز سامعین اکرام، اس لیے مسلمانوں پر حالات آتے ہیں. قرآن نے ہر قدم پر انسانیت اور مسلمانوں کی رہبری کی ہے، مگر ہم اس قرآن سے دور اور غیر کا خوف دل میں بسائے ہوئے ہیں. خدا کا خوف ہمارے دلوں سے نکلا ہوا ہے، اس لیے ہم ان حالات اور پریشانیوں سے گزرتے ہیں. نہ ہمارے دل میں خدا کا خوف، نہ اس پر یقین. ساری نظر ہمارے ظاہری اسباب پر ہے، اس لیے سارے جہان میں آج مسلمان پریشان ہیں. اے مسلمانوں، خدا کا خوف دل میں بیٹھاؤ اور اس پر یقین کامل رکھو. نماز اور صبر کے ذریعے خدا سے مدد طلب کرو، یہ تو بڑا ہتھیار ہے مسلمانوں کے لیے. قرآن اعلان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور ہر وقت خدا کی یاد میں لگے رہو، اطمینان قلب حاصل ہوگا. آج ہر مسلمان کی زندگی پریشان نظر آتی ہے کیونکہ مسلمان خدا کو بھول چکا ہے اور اس کی یاد سے دور ہو چکا ہے. قرآن اعلان کرتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ مجھے یاد کرتے رہو اور میرا شکر کرتے رہو، نافرمانی نہ کرو. جہاں کہیں بھی ہو خدا کی یاد سے دل تازہ رکھو اور معاشرے کی اصلاح کی فکر کرو، گناہوں سے اجتناب کرو، ورنہ یہ دین کسی کا محتاج نہیں ہے. اگر ہم اس دین کی فکر نہ کریں گے یا اس دین پر نہیں چلیں گے، اس کے احکامات کو نہ بجا لائیں گے، تو خدا تعالیٰ دوسری قوم کو پیدا کر دے گا جو تم سے بہتر ہوگی. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اور اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے آپ کو نہ بدلے. إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ. لہذا اپنے ایمان کو مضبوط کرو اور ایمان پر جمے رہو اور خدا سے مدد طلب کرو اور استغفار کرتے رہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں جب تم میں ہوں گی تو عذاب نہیں آئے گا، ایک میری ذات اور دوسرا استغفار. آج حضور تو نہ رہے مگر استغفار تو باقی ہے. لہذا استغفار کی کثرت رکھا کرو اور خدا سے دعائیں کرو، توبہ کرو اپنے برے اعمال سے اور خدا کی طرف رجوع کرو. پھر دیکھو ان حالات اور مصائب سے کیسے چھٹکارا ملتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں راہ سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. آمین. میں اپنی تقریر کو اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ، اس بچے کی تقریر سے بھی خوش ہو کر بہت سے حضرات نے انعامات سے نوازا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. اگلا پروگرام ہمارا ایک مکالمہ ہے جس کو پیش کریں گی اسماء بنت شفیق، صائبہ بنت شفیق. دونوں بہنیں آ جائیں اور اپنا مکالمہ پیش کریں. جو حضرات ابھی بھی کھڑے ہوئے ہیں میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ بیٹھ کر کے جلسے کو سنیں. کھڑے کھڑے آپ کے پیر نہیں دکھ رہے لیکن ہمارے پیر دکھ رہے ہیں یہاں سے دیکھتے ہوئے آپ، اس لیے بیٹھ جائیں، کھڑے نہ رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے آسما باجی، صبح صبح ہے اونڈی اور برقع وغیرہ لپٹ کر کہاں جا رہی ہو؟ سب سمجھتی ہو پھر بھی پاگل چالے کر رہی ہو. دیکھ رہی ہو کہ بغل میں قرآن ہے، ہاتھ میں دینی کتابیں ہیں. مدرسے نہیں جاؤں تو کہاں جاؤں گی بہن، میں مدرسے جا رہی ہوں. ارے بہن، میں تو آج تک تم کو روزہ خیال والوں میں سمجھتی تھی. کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں.
अरे बहन, ये तालीम तो एकदम दकियानू से पुराने ख्याल की है। तुम देखती नहीं ये दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? अरे बहन, इस तालीम से ना थोड़ी करी मिलती है और ना ही सर्विस मिलती है। आगे चलकर जिंदगी में बड़ी परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं। अरे तौबा करो बहन, तौबा, तुम अल्लाह की जात को भूलकर ऐसी बातें कर रही हो। ओफो, अब तो बुराई बन गई। मेरे कहने का मकसद ये है कि इस तालीम से ना थोड़ी करी मिलती है और ना ही सर्विस मिलती है। आगे चलकर जिंदगी में बड़ी परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं। अरे बहन, तुम पढ़ी लिखी हो पर जालत की बातें कर रही हो। तुम पर जितना भी अफसोस किया जाए कम है। अगर रोटी रोजी का मसला डिग्री और सेल्स पर होता तो सारे जाहिल भूखे मर जाते। हालांकि ये मुसाहिदा ज्यादातर दौलत जाहिलों के पास है और रोटी रोजी का मसला अक्ल और होशियारी पर होता तो सारे जाहिल भूखे मर जाते। लेकिन ऐसा नहीं है, पागल भी जी रहे हैं और खा रहे हैं। बहन, हमारी अकीदा तो अल्लाह की जात पर है कि इन्नल्लाह यरजुकु मन यशाउ बिगैरि हिसाब, कि अल्लाह जिसको चाहता है वह हिसाब उसको दे देता है। और एक जगह तो उसने साफ साफ ऐलान कर दिया। हाँ, तो मुझे बताए क्या है? ओफो, आपको मालूम नहीं? अल्लाह ताला फरमाता है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा, हर जानदार के रिज़्क़ की जिम्मेदारी अल्लाह पर है। तो डिग्री और सेल्स पे भरोसा करना ये जालत और नादानी नहीं तो और क्या है? फिर हमें तो सबसे पहले इल्म हासिल करना चाहिए जो हमारे लिए जरूरी है। तो क्या इल्म हासिल करना सबके लिए जरूरी है? हाँ बहन, सारे मुसलमानों के लिए जरूरी है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तलबुल इल्मी फरीयतुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म हासिल करो अगरचे तुमको चीन तक जाना पड़े, मतलब कितना ही दुश्वारी पेश आए और कितना ही दूर जाना पड़े, मगर इल्म दीन हासिल करो। अच्छा, तुमने बहुत स्कूल कॉलेज में पढ़ा है, जरा ये तो बताओ हमारे नबी पर कौन सी किताब नाज़िल हुई, उसमें कितने पारे हैं और कितनी सूरतें हैं? मुझे दीन के बारे में कुछ मालूमात नहीं है। मैं नहीं जानती हूँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाली किताब कौन सी है और उसमें क्या क्या है। हाय अल्लाह, अफसोस, सद अफसोस तुझ पर और तेरे माँ बाप पर, तुझे ये तक नहीं बताया कि हमारे नबी पर कौन सी किताब नाज़िल हुई, उसमें कितने पारे हैं और कितनी सूरतें